السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ رات سے جب طالبان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب ہم عید کے بعد کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، یا اس سے ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کنڈیم کیا انڈیا کو، تو فوراً انڈین پروپیگنڈا، کیونکہ انڈیا سوشل میڈیا میں اور سارے معاملات میں بڑا تکڑا ہے، اور پروپیگنڈا میں تو انڈیا پروپیگنڈا کوئین ہے، اس کو تو موقع ملنا چاہیے۔ اس نے ایک آئی ڈی بنا لی ذبیح اللہ مجاہد کے نام سے، جو بیسیکلی طالبان کے نمائندے ہیں۔ فیک آئی ڈی بنائی جس کا ثبوت، جس پہ یہ لکھا گیا کہ ہم ایسے بیان کی تردید کرتے ہیں اور ہماری ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ہندوستان کے خلاف۔ اور پاکستانی بیچارے سمجھنے لگے کہ یار واقعی طالبان نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اب جو آئی ڈی انہوں نے بنائی، وہ بیوقوف یہ بتانا بھول گئے کہ یہ آئی ڈی میں انہیں لکھنا چاہیے تھا کہ جناب ہمارا تعلق تو کابل افغانستان سے ہے، یہاں کوئٹہ پاکستان سے افغان طالبان کا نمائندہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈی بناتے بناتے ہندوستان کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر ہی جاتا ہے۔ لہٰذا انڈیا کے بارے میں آپ بالکل اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا بلوچستان کی بھی فیک آئی ڈیز بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، بلوچستان کی عوام کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے۔ سندھو دیش کی یا سندھ کی اس طرح کی آئی ڈیز بنا کے، فیک آئی ڈیز بنا کے اپنے ناجائز باپ راجہ طاہر کی حمایت میں کئی باتیں کر جاتا ہے۔ وہی راجہ طاہر جو الو کا پٹھا اپنی بہن کے ساتھ شادی کر کے جو ہے وہ سلطنت کا مالک بنا تھا، کریکٹرلیس آدمی تھا، اور پھر محمد بن قاسم نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی سندھ میں آ کے۔ اس طریقے سے ہندوستان، جن کا گائے کا پیشاب جن کے لیے بہت ہی کوئی اعلیٰ ترین قسم کی میں سمجھتا ہوں عبادت ہوتی ہے ان کی، اور گوبر اپنے جسم پہ مل کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کرونا وائرس جیسی وبا سے نجات پا چکے ہیں، تو ایسے گھٹیا اور نیچ لوگ جو ہیں ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستانی قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ افغان طالبان بہت زبردست قسم کی شٹ اپ کال دیں گے ہندوستان کو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔